ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور سلسلہ توڑ کے رسم سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں جب بھی کوئی لعین اور بدبخت دین اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو جہاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، انبیاء عظام، اولیاء کرام اور دیگر جو عظیم ہستیاں ہیں، متبرک ہستیاں، پاک ہستیاں ہیں، ان کے خلاف، ان کی شان کے خلاف کوئی گستاخی کرتا ہے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے تو یقیناً اس سے بڑھ کے کسی بھی مسلمان کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حالیہ جو سویڈن میں ایک بدبخت لعین اور ملعون نے حکومت کی سرپرستی میں، سیکیورٹی کے حصار میں جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی، نظر آتش کیا، یقیناً وہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور ساری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں یو این او، عالمی عدالت انصاف اور او آئی سی سے کہ وہ ایسے سرگنوں کا کلا کما کرے جو نہ صرف امن عالم کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ شاعر اسلام کی بے حرمتی کر کے 54 ممالک، اسلامی ممالک کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں اور احساس رکھنے والی انسانیت کے جذبات کو زچ پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف، ایسی قوتوں کے خلاف اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے خلاف ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ امن عالم کو نقصان نہ ہو اور مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو کوئی زچ نہ پہنچا سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مسلمانوں کے جذبات کو، جو اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت ہے اور محبت ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ناظرین کرام، یہ اسلام دشمن طاقتیں ہر دور میں جان بوجھ کر ایسے افعال کرتی ہیں تاکہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی جو عقیدت ہے اور محبت کے جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچایا جا سکے، ان کو زج پہنچائی جا سکے، تاکہ نفرت عام ہو، ہر طرف نفرت پھیلے۔ وہ ایسا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ جو اسلام کی بے حرمتی وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مسلمان جذبات سے باہر ہو کر احتجاج کریں اپنے اور نقصان پہنچائے، اور پھر وہ اسی طرح کہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد قوم ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں یہ اقلیت کے ساتھ رہے ہیں اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ جب جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، کبھی یہ کامیابی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود ہمیشہ یہ شیطان کا اعلی کار بنے پھرتے ہیں، اور جب جب انہوں نے کوشش کرنے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کو رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ وہ مسلمان بالخصوص جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، اقلیت میں ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایسے مواقع پر ہم نے اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اور کس طرح ایسے افراد جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے والے کی، ان کا کلا کما کرنا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے۔ تو سامعین محترم، وہ مسلمان جہاں پر، وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلم حکومت ہے، وہاں پر آباد مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ عدالت کے ذریعے ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے جو اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیا جائے بلکہ جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق ان کو سزا دلوائی جائے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں آباد ہیں جہاں پر ان کی اقلیت ہے مسلمانوں کی، یعنی غیر مسلم علاقوں میں، بھرپور طریقے سے احتجاج کرے اور مکمل طور پر ایسے لوگوں کا، ایسی حکومتوں کا، ایسے ممالک کا بائیکاٹ کیا جائے، ہر سطح پر، سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کس قدر مقدس دین ہے، اور شاعر اسلام رحمت جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم، تو پھر دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر اندر
یہ خود معافی مانگے گی اور اقرار کریں گے انہوں نے غلط کیا، جو اظہار آزادی رائے کے نام پر انسانی حقوق کو پامال کرتے جاتے ہیں، یہ خود اقرار کریں گے اپنی غلطی کا۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، اس شاعر اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سے دور ہو جائے، یعنی مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور سامعین محترم، آخری سوال یہ ہے کہ آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بات تو کڑوی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کے بنیادی ذمہ دار ہم مسلمان خود ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنا شاندار ماضی، 1000 سال مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، امن قائم کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اگر دشمن بھی تکلیف میں ہوتا اس کی بھی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ ہم نے ایسے ماضی کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سر دارا۔ اور سامعین محترم، ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیا، ہمارے جو رول ماڈل ہونے چاہیے تھے ہم نے ان کو بھلا کر اغیار کے جو خیالی رول ماڈل ہیں، ان کو اپنا خیالی ہیروز ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے تاریخ کا مطالعہ کرے تو علم ہوگا، ہم نے رازی کو بلا دیا، ہم نے غزالی کو بلا دیا، ہم نے فارابی کو، خوارزمی کو بلا دیا، ابو علی سینا کو ہماری نسلیں نہیں جانتی۔ کس وجہ سے؟ ہمارے بڑوں نے بتایا نہیں ہے۔ ہم نے ابو القاسم الزہراوی کو بلا دیا، زریاب کو بلا دیا، بیرونی کو بلا دیا جس نے تاریخ ہندوؤں کی تاریخ جس نے لکھی مسلمان نے، ہم نے اس کو بلا دیا۔ مسلمان جو شاہان وقت تھے مسلمانوں کے، جو انصاف کا علم بلند کرتے تھے، علم ارسلان، ملک شاہ، سنجر، سلیم، ارطغرل، عثمان غازی کو ہم نے بلا دیا، اور ہمارے ہیروز فرنگی ہو گئے۔ اسی طرح امام جعفر الصادق جو ایک وقت میں کئی علوم پر مہارت رکھتے تھے اور جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ اور کیمسٹری کے جو موجد ہیں ابو ریحان البیرونی، آپ کے وہ شاگرد تھے، آپ کے شاگرد یہ اس قدر عظیم ہستیاں تھیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سامعین محترم، یہ ہمارا حال ہے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کس قدر عظیم ہستیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے فرمایا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا زور حیدر فقر بوذر صدق سلیمانی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا، اس کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم قرآن کے تارک ہو گئے، ہم جو قرآن کے مفاہیم ہیں ہم نے اس میں غوطہ زنی چھوڑ دی۔ اور ہمارے جو اسلاف جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور علم کے ساتھ 1000 سال پوری دنیا پر حکومت کی تھی، ہم نے ان کو بھلا کر یورپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جو یورپ مسلمانوں کی وجہ سے آج اس مقام پر ہے، ہم اس کے پیچھے لگ پڑے۔ لیکن سامعین محترم، مایوسی کفر ہے۔ یہی وجہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس زوال کا حل بتاتے ہوئے ہمیں کہا کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی،
لہٰذا جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، یکجا نہیں ہوں گے، 54 اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، دوسرے کو وسائل مہیا نہیں کریں گے، دوسرے کے مسائل میں، مشکلات میں اس کے کام نہیں آئیں گے، اس کے دکھ اور درد کو بانٹیں گے نہیں، تب تک ہم زوال سے عروج کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ہم بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ایک ملت میں گم ہو جائیں گے، ایک بن جائیں گے، واحد ہو جائیں گے، جسد واحد کی مثل ہو جائیں گے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اوج ثریا پر کمندے ڈالنے سے نہیں روک سکتی۔ السلام علیکم۔